نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اہمیت نماز کے حوالہ سے ہے۔ عزیز محترم، اس دنیا کے اندر ہر شخص کوئی ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آیا، ہر شخص نے ایک مقررہ وقت اپنا اس دنیا کے اندر صرف کرنا ہے، گزارنا ہے اور پھر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ تو یہ ساری زندگی، اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت کے نام لگا دینا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اگر اس زندگی کو لہو و لعب کے اندر، کھیل کود تماشوں کے اندر فارغ بیٹھ کر اپنے وقت کو گزار دیا جائے، اپنے وقت کو صرف کر دیا جائے، تو خدا کی عزت کی قسم آخر کے اندر انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ آج جوانی کی عمر کے اندر بچے بچیاں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر لڑکیاں ہوں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تو گویا ہم دادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، گویا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے کہ ابھی سے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نوجوان لڑکے وہ بھی یہی سوچتے ہیں، ابھی ہماری عمر کھیل کود کرنے کی ہے، انجوائے کرنے کی ہے، گھومنے پھرنے کی ہماری عمر ہے، ابھی ہم بوڑھے ہوں گے، جب بزرگ بن جائیں گے پھر ہم نماز شروع کریں گے۔ لڑکیاں بھی یہی سوچتی ہیں، لڑکے بھی یہی سوچتے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم جوانوں کو بھی موت آنی ہے اور بزرگوں کو بھی موت آنی ہے۔ موت ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص بوڑھا ہو کر مرے گا، لہذا ایسا ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں پھر کوچ کر جاتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اس کی جگہ مقرر ہے اور اس کا وقت مقرر ہے کہ اس نے کب فوت ہونا ہے اور کہاں پر فوت ہونا ہے۔ تو عزیز محترم، اگر انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر صرف یہی سوچتا رہے
کہ میری دنیا بہتر ہو جائے، میں اس دنیا کی زندگی کو کما لوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لوں اور اپنے رہنے کے لیے اچھی رہائش بنا لوں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر انسان ساری زندگی کو صرف کر دے، ساری زندگی کو لگا دے، تو پھر بھی انسان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ مطمئن تب ہوگا جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اپنا رشتہ جوڑے گا، جب اللہ کی یاد سے اپنا دل اور اپنے اعضاء و جوارح کو وابستہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو سکون عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے بہت بڑا عالی شان محل بنوایا، اور اس محل کی تعمیر کے اندر اس نے بہت سارا مال و اسباب اس پر صرف کیا، خرچ کیا، اور اس کی ترقی کے اندر، خوبصورتی کے اندر، اس کی زیب و زینت کے اندر، اس کی نمائش آرائش کے اندر اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس کے پاس چونکہ بادشاہ تھا، پیسہ بہت زیادہ تھا، مال و دولت تھا، اس نے دولت کا بے دریغ استعمال کیا اور اس محل کو عالی شان محل بنایا۔ اب جب محل تیار ہو گیا، محل بن گیا، اس نے اپنی رعایا کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر اعلان کروایا۔ اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، سارے لوگ آ جائیں، اور اس محل کے اندر اگر کوئی ایک نقص بھی نکال دے تو میں اس کو انعام سے نوازوں گا، اس کو تحفہ پیش کروں گا اور اس کی قدردانی کروں گا۔ لوگ آتے گئے، اس محل کو دیکھتے، اندر سے دیکھتے، باہر سے دیکھتے، اس کی زیب و زینت کو دیکھتے اور اس کے منقش در و دیوار کو دیکھتے، ہر طرف نظریں جما جما کر دیکھتے، مگر کہیں پر ان کو نقص نظر نہیں آیا، کہیں پر وہ عیب نہ نکال سکے۔ ہر طرف سے چونکہ مال اتنا لگایا گیا تھا، محنت اتنی کی گئی تھی کہ وہ محل بہت خوبصورت تیار کیا گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس محل کے اندر ایک نقص بھی نکال سکے، ایک عیب بھی نکال سکے۔ حاضرین محترم، ایک اللہ والا، ایک درویش، ایک بزرگ، اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، محل کو دیکھتا ہے، اس کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے، آرائش زیبائش کو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں کہیے، میں نے تو دعوت عام دی ہے، ساری رعایا کے اندر اعلان کروایا ہے۔ اللہ کا بزرگ کہتا ہے کہ تیرے اس محل کے اندر دو خامیاں ہیں، اس کے اندر دو عیب ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ، ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا پہلا عیب اور پہلی خامی یہ ہے کہ یہ تیرا محل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تیرا محل ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کو کبھی نہ کبھی فنا ہے اور اس نے پرانا ہونا ہے اور اس نے زائل ہو جانا ہے۔ اس نے کہا پہلی خامی یہ ہے، یہ تیرا محل ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا دوسری خامی اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو نے اس محل کو اتنا محنت کے ساتھ تیار کروایا اور اتنا مال خرچ کیا۔ کہا دوسری اس کے اندر خامی یہ ہے کہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ تو یہ محل ہمیشہ رہے گا اور نہ ہی تو ہمیشہ رہے گا۔ تو حاضرین محترم، اس حکایت سے نصیحت یہ ملتی ہے، درس یہ ملتا ہے کہ ساری زندگی انسان دوڑتا پھرتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، میں یہ مقصد حاصل کر لوں، اس چیز کو بھی حاصل کر لوں، وہ چاہے رشوت لینی پڑے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے فساد کرنا پڑے، چاہے غیبت کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنی خواہشات کے حصول کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ مگر حاضرین محترم، انسان فنا ہونے والا ہے اور اس کی ساری زندگی کی جو دولتیں ہیں، یہ ساری اشیاء
یہ گھر بار ہر ایک چیز یہ بھی انسان کی فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہ جانے والے انسان کے نیک اعمال ہیں جو اللہ رب العزت جن کو پسند فرماتا ہے۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا۔ انسان عالم ارواح سے سفر کرتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کچھ وقت گزارتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو زمین اور آسمان کے پیٹ کے اندر منتقل فرماتا ہے۔ پہلا پیٹ ماں کا پیٹ، دوسرا پیٹ اللہ رب العزت آسمان و زمین اس کے پیٹ کے اندر انسان کو بھیجتا ہے۔ کچھ وقت انسان نے یہاں پر گزارنا ہوتا ہے، اپنا وقت صرف کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کو تیسرے پیٹ کے اندر منتقل فرماتا ہے، وہ پیٹ زمین کا پیٹ ہے۔ تو ان تین پیٹوں کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کو گزارتا ہے، اور ہر جگہ کا، ہر محل کا، ہر مکان کا الگ مقصد ہے، اور اللہ رب العزت کی الگ حکمت ہے، الگ مصلحت ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کا جو مقصد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب قبر کے اندر جب انسان پہنچے گا تو انسان کا وہاں پر سب سے پہلا جو ہے وہ پیپر ہوگا، وہاں پر پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، اور قبر کے اندر انسان کا پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور میدان محشر کے اندر انسان کا دوسرا ٹیسٹ ہوگا، دوسرا پیپر ہوگا۔ اور دنیا کے امتحان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے سوالات کو، اس پرچے کو، کویسچن پیپرز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ بچے اس کو دیکھ نہ لیں، نقل نہ کر لیں، چیٹنگ نہ کر لیں، اور اس کو دیکھ کر کہیں اپنی تیاری نہ کر لیں۔ لہٰذا دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کے ٹیسٹ کے اندر، دنیا کے امتحانات کے اندر پیپر کو چھپایا جاتا ہے، اس کے کویسچن پیپرز کو چھپایا جاتا ہے، اور اینڈ ٹیسٹ کے وقت ان کو پیپر جو ہے وہ تھمایا جاتا ہے۔ مگر قبر کا جو ٹیسٹ ہے، قبر کا جو پیپر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا مرحلہ، اس کے سوالات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی اپنی امت کو بتا دیے، پہلے بتلا دیے۔ فرمایا کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال، آخری سوال جو کیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اشارہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا بتا دنیا کے اندر اس ہستی کے بارے کے اندر کیا کہا کرتا تھا۔ تو من ربک ما دینک، ان 3 سوالات کے اندر وہی شخص ہی کامیاب ہوگا جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق صرف کرتا رہا ہوگا۔ دنیا کی زندگی کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوگا، اور اپنے قول، فعل، عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوگا، اور تمام تر معاملات کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، جلوت و خلوت کے اندر، انسان کی ساری زندگی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے حکموں کے تابع کر کے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ تو عزیز محترم، قبر کے مراحل کے اندر انسان ان سوالات کے جواب کے اندر آسانی اس کو ہوگی جو دنیا کے اندر محنت کر کے آیا ہوگا، اور جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزارتا رہا، نافرمانیوں کے اندر، تباہ کاریوں کے اندر گزارتا رہا، قبر کے اندر ہر سوال کے جواب کے اندر کہے گا ہا ہو لا ادری، کہے گا ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو عزیز محترم، جس کا جنت کے اندر اسی بندے نے پہنچنا ہے جو قبر کے مراحل کے اندر وہ پاس ہو جائے گا، اور قبر کے مراحل کے اندر جس انسان نے سرخروئی حاصل کر لی، عزیز محترم، اس کی قبر بھی جنت بن جائے گی۔ اور جس نے قبر کے اندر جو پھنس گیا اور اپنے سوالات کے اندر کامیابی حاصل نہ کر سکا، اپنے پرچے کے اندر، اپنے امتحان کے اندر کامیابی حاصل نہ کر سکا،
تو اس کی قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو عزیز محترم، یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور دوسرا جو امتحان ہوگا وہ میدان محشر ہوگا۔ اللہ رب العزت انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور انسان سے 4 سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، اے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی، اس زندگی کو کہاں استعمال کیا، کہاں خرچ کرتا رہا، اس زندگی کو کیسے گزارا؟ اور دوسرا سوال اللہ رب العزت کرے گا، فرمائے گا کہ تجھے میں نے جوانی دی، تجھے شباب دیا، اور جوانی کے اندر کتنوں کی زندگی کے اندر تیرا شباب گھلتا رہا، کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہی، اور تیری زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے تجھے حسن دیا، تجھے طاقت دی، تجھے بولنے کی قوت دی، سننے کی صلاحیت دی، اللہ رب العزت نے بے شمار قوتوں سے تجھے نوازا۔ بتا اس جوانی کے عالم کے اندر، اس جوانی کے اندر اپنی زندگی کو کہاں کھپاتا رہا؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال اللہ رب العزت کرے گا، بتائے گا، بتا بندے، دنیا کے اندر میں نے تجھے مال دیا، بتا تو نے اس کو کہاں استعمال کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اور چوتھا سوال اللہ رب العزت فرمائے گا، بتا میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، اس پر عمل کتنا کیا؟ تو یہ 4 سوال اللہ رب العزت ہر انسان سے اپنے سامنے اس کو کھڑا کرے گا اور اس سے 4 سوال کرے گا۔ تو عزیز محترم، قبر کا مرحلہ ہے اور پھر میدان محشر کا مرحلہ ہے۔ ان مراحل سے جو شخص گزر جائے گا اور پاس ہو جائے گا، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انحصار کے اندر آ جائے گا۔ تو عزیز محترم، دنیا کی زندگی کے اندر اپنے وقت کو اس کی یاد کے اندر، اس کے ذکر کے اندر، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اور جو شخص دنیا کی زندگی کو غفلتوں کے اندر گزارتا ہے، یقیناً اس کا خاتمہ پھر برا ہوتا ہے۔ عزیز محترم، ایک حکایت کے اندر آتا ہے، ایک بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک ٹوکری دی۔ اس بادشاہ کا باغ تھا بہت بڑا، اور اس کے مختلف حصے تھے، کئی مراحل تھے، کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو ایک ٹوکری دی اور کہا، اس باغ کے اندر جاؤ اور یہاں سے جا کر سب سے اچھے پھل توڑ کر لے آؤ، سب سے اچھے پھل تم نے اس ٹوکری کے اندر لانے ہیں، اور یاد رکھنا ایک شرط ہے کہ جس حصے سے تم ایک بار گزر جاؤ گے اس حصے کے اندر واپس پلٹ کر نہیں آنا، اور اگر تم اچھے پھل توڑ کر لاؤ گے تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اب وہ ٹوکری لے کر اس باغ کے اندر چلا جاتا ہے، پہلے حصے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر دیکھتا ہے کہ بڑے قیمتی پھل لگے ہوئے، خوبصورت پھل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے نہیں توڑتا، چلو اگلے حصے سے توڑ لیتا۔ وہ اگلے حصے کے اندر چلا جاتا ہے، اگلے حصے کے اندر جب پہنچتا ہے تو اس کے پھل اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو توڑنے لگتا ہے، پھر ہاتھ روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ اگلے حصے کے اندر جاتا ہوں، وہاں سے توڑ لیتا ہوں، ممکن ہے کہ وہاں پر اور زیادہ خوبصورت ہے۔ دوسرے حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خالی ٹوکری لے کر تیسرے حصے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تیسرے حصے کے اندر بھی یہی خیال آتا ہے کہ دیکھتا ہوں اگلے حصہ کے اندر ممکن ہے کہ اور زیادہ خوبصورت پھل لگے ہو، لہٰذا وہ اگلے حصے کے اندر چلا جاتا ہے۔ یوں چلتے چلتے 7 حصے کراس کر جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ میں نے اچھے پھلوں کو تلاش کرنا ہے۔ ہر حصے کو دیکھتا ہے، اور جب 8ویں حصے کے اندر، 8ویں مرحلے کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں پر پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس باغ کے حصہ کے اندر پھل لگے ہی نہیں ہوئے، اس کے اندر پھل موجود ہی نہیں ہے۔ پھر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ نے مجھے کہا تھا کہ ایک مرحلے سے جب تم گزر جانا پھر اس مرحلے کے اندر واپس پلٹ کر نہیں آنا۔ اب میں نے بادشاہ کو پھل بھی پیش کرنے ہیں مگر میری ٹوکری خالی ہے۔ تو اس حکایت سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اے انسان، تیرا ہر دن ایک باغ کی طرح ہے،
तेरी जिंदगी बाग की तरह है, अगर तो अपनी जिंदगी को सर्फ करता जाएगा, गफलतों के अंदर गुजारता जाएगा, अपने वक्त को पास करता जाएगा, और तेरा मकसद ये होगा कि मैं अभी जवान हूं, अभी पक्की उम्र हो जाएगी, फिर नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, फिर हाथ के अंदर तस्बीह होगी, फिर अल्लाह की इबादत शुरू करूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर ये काम करूंगा। तो आज़ीन मोहतरम, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की गिरफ्त फरमाता है और उसको मोहलत भी नहीं मिलती। तो आपका हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त एक फलों जैसा है। अगर उस बादशाह के खादिम की तरह अगर तुम आगे बढ़ते चले गए कि आज नहीं कल कर लूंगा, तो फिर यकीनन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे नामे अमाल की टोकरी भी खाली हो जाए। तो लिहाजा हर दिन इसको गफलत में गुजारने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्फ कीजिए। आज़ीन मोहतरम, नमाज की पाबंदी कीजिए और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ताबे होकर अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए। तो ये ज़िंदगी, वक्त गुजरता जा रहा है और हम हर लम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं। और मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब इंसान की मौत आएगी तो ना तो एक लम्हा आगे होगा, ना ही एक लम्हा पीछे होगा। लिहाजा मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत की जगह मुकर्रर है। और आज़ीन मोहतरम, जब मौत आती है, अगर इंसान के हाथ के अंदर पानी का गिलास भी हो तो मौत उसको पीने की भी मोहलत नहीं देती। अगर सांस ले रहा हो तो आधा सांस उसका रह भी जाए, मौत उसको एक सांस भी लेने की मोहलत नहीं देती। तो मौत का वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है। तो आज़ीन मोहतरम, हम लम्हा बलम्हा मौत के करीब जाते जा रहे हैं। अगर हम गफलतों के अंदर, नाफरमानियों के अंदर, तबाहकारियों के अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्फ करते जाएंगे तो यकीनन फिर हमारी टोकरी खाली होगी, हमारी अमल की टोकरी खाली होगी। अगर हमने इस ज़िंदगी को, इस दुनिया की ज़िंदगी को अगर हमने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार लिया तो यकीनन हमारी कब्र भी बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो आज़ीन मोहतरम, इन बातों पर अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। जिन्होंने सुनते अदा करनी है वो सुनते अदा।